اردو اسکالرس ایسوسیشن تلنگانہ کے زیر اہتمام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک سیمینار بعنوان اردو کا عصری منظرنامہ اور ٹیکنالوجی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سیمینار کی صدارت پروفیسر رحمت یوسف زئی سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد یونیورسٹی نے کی۔ سیمینار کا کلیدی خطبہ پروفیسر سید فضل اللہ مکرم نے دیا، جبکہ اعجاز عبید مدیر سمت و ایڈمن بزم اردو لائبریری کے علاوہ دیگر نے اپنے مقالے پیش کیے۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز مدیر ہفتہ وار گواہ، ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی، ڈاکٹر ناظم علی اور ڈاکٹر احتشام الحسن اور دیگر نے اپنے مقالے پیش کیے۔ مہمانان اعزازی کی حیثیت سے ڈاکٹر عابد معیز، ڈاکٹر میمخواب سلیم اور حریم بابا نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ڈاکٹر عزیز سہیل نے نظامت کے فرائض انجام دیا، جبکہ ریسرچ اسکالر محسن خان نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ اسی نظام پر بیسڈ ہے اور اس قسم کی اگر فائل اگر ہوگی تو یونیکوڈ میں تو ظاہر ہے یونیورسل سسٹم میں ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر ڈیوائس میں پڑھی جا سکتی ہے فائل۔ اور ابھی جو کچھ ای بکس جو ہیں جو تحریری شکل کے پی ڈی ایف فائل میں ہیں، میں پی ڈی ایف فائل کو اس طرح ای بک نہیں مانتا۔ پی ڈی ایف فائل کو آپ تصویر سے بنا سکتے ہیں، وہ بھی پی ڈی ایف فائل ہے، ٹیکسٹ میں بنی وہ بھی پی ڈی ایف فائل ہوگی، آپ اس کے یونیکوڈ ورژن میں کی پی ڈی ایف فائل بنائیں تبھی پی ڈی ایف فائل بنائیں، لیکن اس سے کس طرح بنائی گئی ہے پی ڈی ایف فائل وہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ اسے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیجیے، اس میں اگر کچھ کاپی کرنا ہے آپ کو تو آپ کاپی نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ ویب سائٹ پہ کسی چیز پر آپ کرسر رکھ کے آپ کچھ سلیکٹ کر لیں، کچھ مواد اس کو کاپی کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں اور کہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر دیں، وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یونیکوڈ ٹیکسٹ میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جب ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوگی تو وہ کاپی بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ای بک فارمیٹ، ٹیکسٹ فارمیٹ اور کنڈل کا جو ایز فارمیٹ ہے، یہ تینوں فارمیٹ ایسے جو ٹیکسٹ سپورٹ رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹلی اگر آپ اسمارٹ فون میں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کاپی کر کے اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ بھی ہے ریسرچ میں بھی